انتہائی ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 10 کی طرف۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اسفی بھی اس کے برابر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاشم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں ہوٹل سے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آفس جا رہے تھے۔ کار آفس کی بلڈنگ سے باہر رکی تو وہ دونوں باہر نکلے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہاشم نے اپنی جیب ٹٹولی، پھر گاڑی پلٹ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اسفی نے اسے روکا، کہاں؟ اس نے پوچھا۔ سگریٹ پیک گاڑی میں رہ گیا، ہاشم نے جواب دیا۔ آج سگریٹ کی جگہ جان چھوڑو اور یہ لو۔ اسفی نے ببل اس کی طرف بڑھائی۔ ہاشم ایک دم ہنسا۔ یہ میں ببل چباتا اچھا لگوں گا؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم لگو گے، اسفی نے شوخی سے پوچھا۔ دے دو پھر، ہاشم نے شرارت سے کہہ کر ببل لے کر منہ میں ڈالی۔ ببل چباتے اس نے اسفی کو دیکھا، وہ خود بھی اسی شغل میں مصروف تھا۔ دونوں باتیں کرتے لفٹ سے اوپر ہاشم کے آفس آئے۔ ہاشم کو داخل ہوتے دیکھ کر اس کے امپلائیز اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اسفی کے ساتھ اپنے روم میں داخل ہوا۔ ہاشم نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ دیکھا تم نے لڑکیاں کیسے آنکھیں پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہی تھی؟ اسفی نے آنکھیں دبا کر کہا۔ ہاشم کہکا لگا کر ہنسا۔ اسفند یار ملک، تھوڑی پھینکا کرو۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر پنچ مارا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم نہ مانو پر ببل کھاتے تم ہاتھ سے کول لگ رہے ہو۔ اسفی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولا۔ ہوں تو سب ایک ببل چبانے سے ہو گیا ہے، تو یہ کوئی ٹی وی ایڈ تو نہیں ہے کہ جادوئی طور پر ایک ببل کھانے میں میں کول لگنے لگوں اور لڑکیاں میری راہ میں گرتی چلی جائیں؟ وہ مذاق کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر اسفی زور سے ہنسا۔ کچھ دیر ہاشم نے ببل ڈسٹ بین میں پھینکی۔ اور چاہیے؟ اسفی نے شرارت سے پوچھا۔ کیوں، تم نے دکان کھول رہی ہے ببلز کی؟ ہاشم نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، اگر تم چاہو تو کھول سکتا ہوں۔ نہیں شکریہ، ہاشم نے مسکرا کر ہاتھ جوڑے۔ اسفی نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کی بات پر سمجھ کر ہاشم مسکرایا۔ اس کی پہچان تم سے ہضم نہیں ہوگی۔ کیوں، وہ کیا دوسرے پلینٹ سے آئی ہے؟ اسفی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ نہیں، پر جس کے تم وکیل بنے پھرتے ہو اس لڑکی کا تعلق اس سے ہے۔ وہ بھویں اچکا کر بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ اسفی الجھا۔ وہ تبین حسن افندی کی بہن ہے، ہاشم نے دھماکہ کیا۔ اسفی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ اسفی نے شاک کی سی کیفیت میں کہا۔ ہاں جی، ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو یار؟ اسفی ایک دم پریشان ہوا۔ دل آگ اور پھولوں کا فرق نہیں جانتا، ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اور وہ ایک دم سے، وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ نہیں کرنے لگ جائے گی؟ اور ہاشم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ واہ واہ، اسفی نے اسے گھورا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو یار؟ عشق محبت، ہاشم مزے سے بولا۔ اور پھر بڑی غلط جگہ دل لگا بیٹھے ہو، اسفی نے افسوس سے کہا۔ اب تو دل لگ گیا نا، اب غلط یا صحیح کا سوال؟ وہ سنجیدہ سے بولا۔ دیوانے ہو گئے ہو؟ اسفی نے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ شاید، ہاشم بے ساختہ مسکرایا۔ یقیناً، اسفی نے زور دے کر کہا، پھر بولا۔ دل تو لگا بیٹھے ہو، اب ایک دوست کی دعا ہے کہ تمہاری محبت تمہیں مل جائے۔ اسفی نے نرمی سے اسے دیکھا، پر ہاشم اسے پانے کے لیے کوئی غلط راہ نہ اپنا لینا۔ وہ اپنے دوست سے واقف تھا، اس لیے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاشم نے سر ہلایا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسفی چلا گیا تو ہاشم کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ موبائل رنگ ہوا تو وہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ موبائل اٹھا کر کال پک کی تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر دوسری طرف سے بات سن کر وہ پریشان سا کھڑا ہوا، اٹھ کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں، تم رونا بند کرو، نرمی سے کہہ کر اس نے کال کاٹی اور پھر کار کی چابی اٹھا کر آفس سے باہر نکلا۔ امطل افندی کے بھائی نے ان کی دعوت کی تھی۔ نازلی جانا نہیں چاہتی تھی، پر بڑی ماما نے خود سے اسے چلنے کا کہا تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے تیار ہو گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سب تیار کھڑے تھے، 2 گاڑیوں میں۔ وہ گھر سے نکلے سالوں بعد۔ آج امطل افندی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے مائکے جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، جبکہ نازلی کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ امطل افندی کی سوتن کی بیٹی تھی، کیا پتا ان کے گھر والے ان کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ وہ پریشان تھی، پر بابا جان کے ساتھ اس سے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ امطل افندی کے بھائی ایک لمبا عرصہ ان سے ناراض رہنے کے باوجود ان کی حسن افندی سے شادی تھی۔ حسن افندی کے والد نے بابا صاحب امطل افندی کے بھائی سے حسن افندی اور امطل کی شادی کی بات تو کی تھی،
وہ مان گئے تھے۔ رشتے تو ویسے بھی ان کے والد پہلے ہی کر چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی جب ایک دن حسن افندی بابا صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ کہہ کر شادی سے صاف انکار کر دیا کہ وہ زنیرہ ابراہیم سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے شادی کریں گے۔ ان کی بات سن کر بابا صاحب کسی صورت بھی اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کروانے پر راضی نہ تھے، پر امتل افندی نے ضد باندھ لی کہ وہ کسی حال میں بھی حسن افندی سے ہی شادی کریں گے۔ ان کی شادی تو حسن افندی سے ہوگی، پر ان کے بھائی نے ان سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ بابا صاحب کی انا انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ساری زندگی اس شخص کا سامنا کرتے جس نے ان کے منہ پر ان کی بہن سے شادی انکار کرنے کے لیے انہیں بے عزت کیا تھا، اور پھر ان کی بہن نے ان کی بات نہ مان کر اس شخص سے شادی کر لی۔ یہ بات ان کی مردانگی پر وار کر گئی، جس کی وجہ سے وہ بہن سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ مانور اداس کھڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، تبھی حویلی کا مین گیٹ کھلا اور ایک کار اندر داخل ہوئی۔ نور کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ایک دم کسی سے ٹکرائی۔ مانو بلی کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ سامنے والے نے شرارت سے پوچھا۔ جن کے لالا آئے ہیں، اس نے ہنس کر خوشی سے بتایا۔ واٹ، سچی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نور نے جواب دیا۔ پھر دونوں خوشی سے بھاگتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے۔ ہاشم لالا، نور نے نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ جو کار لاک کر رہا تھا ایک دم پلٹا۔ نور بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ کتنے وقت بعد آپ کو دیکھا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ شش مانو، روتے نہیں ہیں، اب تو آ گیا ہوں نا، اس نے نرمی سے بہن کا سر تھپک کر کہا۔ ارے ہٹو مانو بلی، مجھے بھی ملنے دو لالا سے۔ دراور نے نور کو پیچھے کیا اور پھر جھٹ سے ہاشم کے گلے لگا۔ کیسے ہو لالا کی جان؟ ہاشم نے اس کی کمر تھپ تھپا کر پوچھا۔ بہت ہینڈسم اس سے الگ ہوتا اور شرارت سے مسکرا کر بولا تو ہاشم کے لب مسکرا اٹھے۔ یہاں کیا محفل جمی ہے؟ آبی بولتی ہوئی باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر ہاشم پر پڑی تو وہ یکدم چیخ اٹھی، ہاشم لالا! وہ بھاگ کر اس تک آئی۔ جی گڑیا، میں ہی ہوں۔ ہاشم نے ہنس کر اس کا سر سینے سے لگایا۔ بہت مس کیا ہے آپ کو لالا۔ آبی اس سے الگ ہو کر محبت سے بولی۔ میں نے بھی بہت مس کیا تم تینوں کو، شرارت کی پوٹلیوں کو۔ اس نے مسکرا کر تینوں کو دیکھا اور نور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہاشم اس کے قریب آیا۔ مانو یار، رونا تو بند کرو، اب آ گیا ہوں نا۔ اس نے نرمی سے نور کی ناک دبائی اور وہ مدھم سی مسکرائی۔ آپ میرے اکلوتے بھائی ہیں، پتہ ہے نا کتنا یاد کیا ہے میں نے آپ کو۔ اس نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ اب تم سب سے ملنے آتا رہوں گا گڑیا۔ ہاشم نے اس کا گال تھپک کر کہا۔ میں ناراض ہوں مانو بلی۔ داور کی خفا آواز پر تینوں نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ارے کیوں؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے کہا ہاشم لالا تمہارے اکلوتے بھائی ہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ اس نے تب کر پوچھا۔ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھلانے والا، بلا کی شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ اللہ میرا جن بھائی! نور نے آگے بڑھ کر اس کے گال کھینچے۔ وہ ہم عمر تھے، پر نور اور آبی اسے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اب منہ نہ بناؤ، سچی تم تو لالا سے ابھی اچھے بھائی ہو۔ اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ اب مکھن لگانے کے لیے اتنا جھوٹ بھی مت بولو نا مانو بلی۔ داور نے ناک چڑھائی تو وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ اندر چلیں ہینڈسم بوائے، ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا۔ چلے چلیں لالا۔ دراور ایک دم ہنسا تو وہ لوگ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ جان کہاں ہیں؟ ہال میں رک کر اس نے پوچھا۔ اور وہ اس اپنے کمرے میں ہیں، نور نے جواب دیا۔ اور وہ اپنی جان اور ہان بابا کہاں ہیں؟ ہان بابا کے بارے میں پوچھ کر وہ اپنے دوست کے گھر کی دعوت پر گئے ہیں۔ داور کے جواب پر ہاشم نے لمبی سانس بھری۔ وہ ماں کو دیکھنے آیا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ ہان بابا سے سامنا ہو اور کوئی تلخ کلامی ہو۔ وہ ماہنور نے جب اسے کال کی تھی کہ جان کی طبیعت خراب تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب سے ہوش میں آئی تب سے وہ ہاشم کو یاد کر رہی تھی، اس لیے وہ اپنی پیاری ماں کے لیے اپنی ضد بھلا کر گاؤں چلا آیا تھا۔ میں جان سے مل لوں، وہ کہہ کر جان کے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ نور اور آبی زبردستی داور کو لے کر کچن کی طرف بڑھی اور انہیں اپنے لالا کے لیے مزے کا لنچ تیار کرنا تھا۔ ہاشم آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ جان بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھا، پھر ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھاما۔ جان، اس نے آہستہ سے پکارا۔ جان نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ کتنے ہی پل کے جھپکنا بھول گئیں، جھپک نہ سکی۔ ہاشم یقین بے یقینی سے کہتی وہ اٹھنے لگی۔ ہاشم نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ جی جان، میں ہی ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔
میرا بچہ، میری جان۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ پلیز ام جان روئے نہیں۔ ہاشم نے انہیں سینے سے لگایا۔ کتنا تڑپایا تم نے اپنی ماں کو ہاشم خان، وہ نم آواز میں بولی۔ مجھے معاف کر دے ام جان، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ ایک شرط پر وہ پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ ہاشم ان کی طرف ان کی شرط سے خوب واقف تھا۔ میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا پر یہاں نہیں رک سکتا ام جان، آپ یہ اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ سنجیدگی سے بولا۔ ام جان ناراضگی سے چہرہ پھیر گئیں۔ پلیز میری ام جان مان جائیں نا، اس نے لاڈ سے کہہ کر ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ ماں تھی بیٹے کی محبت پر ایک دم پگھل گئیں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مان گئی ہوں، انہوں نے محبت سے کہا۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری اچھی ام جان، وہ پیار سے انہیں سینے سے لگا کر بولا۔ پھر ام جان کو لے کر باہر آیا تو سب مل بیٹھے۔ اتنے عرصے کے بعد وہ جیسے سب کھل کر اٹھے تھے اور تبھی شہریار اندر داخل ہوا۔ ہاشم کو دیکھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھ کر اس سے ملا۔ کیسے ہو ہاشم، اس نے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر وہ پلٹ کر جانے ہی لگا تھا۔ شہریار بیٹھو نا، ہاشم نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا، وہ روکھے انداز میں کہتا چلا گیا۔ نور نے اداسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ شہریار کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ آبی اور داور بھی اپنے بھائی کے رویے سے شرمندہ ہو گئے تھے۔ آبی، نور بچے جائیں شہریار سے چائے پانی کا پوچھے اور ہاشم کے لیے بھی کچھ لے کر آئیں۔ ام جان کی نرم آواز پر نور اور آبی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ داور ماحول پر چھائی خاموشی کو دور کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کے قصے سنانے لگا۔ اس کی باتوں پر ہاشم بظاہر تو مسکرا رہا تھا پر بہت سی سوچوں نے اس کے دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ ام جان بیٹے کو پیار سے دیکھتی رہیں۔ اولاد بھی کتنی پیاری چیز ہے، اگر آنکھوں کے سامنے رہے تو دل میں ٹھنڈک اتر جاتی ہے اور اگر دور ہو جائے تو دل چھلنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہاشم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں اس سے بہت محبت تھی، پر وقت انہیں ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ وہ بیٹے سے دوری سہنے پر مجبور تھیں۔ جیسے ہی ہاشم گاؤں میں آیا اور اس کی ماں تو صحت یابی کی طرف لوٹ آئی تھی، امتل افندی کے میکے میں ان کا اچھی سے ویلکم کیا گیا۔ وہاں کے گھر صرف 4 افراد تھے، بابا جان، ان کی بیوی جنہیں سب بی بی جان کہتے ہیں، جمال آغا اور اس کا چھوٹا بھائی، باقی نوکروں کی فوج تھی۔ تابعین سے مل کر سب بہت خوش تھے، جبکہ بی بی جان کے علاوہ نازلی کے ساتھ سب کا رویہ سر تھا۔ وہ سب کھانا کھا کر اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ دونوں بھائی تابعین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ نازلی حسن افندی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر امتل افندی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لالا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ امتل افندی نے اچانک سے پوچھا تھا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں امتل، غلطی صرف تمہاری نہیں ہماری بھی تھی، ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ تم حسن افندی کی مانگ تھی تو تمہاری شادی اسی سے ہونی چاہیے تھی۔ اب تو ویسے بھی تم لوگوں کے بیچ جو کانٹا تھا وہ تو نکل گیا، پھر ناراضگی کیسا؟ نہیں، سرد لہجے میں کہا۔ ان کا اشارہ زنیرہ کی طرف تھا اور ان کی بات پر امتل افندی مسکرانے لگی۔ حسن افندی نے بے چینی سے پہلو بدلا، نازلی کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس کے دل سے دھواں اٹھنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا اور کچھ دیر کے بعد حسن افندی کے ساتھ گاؤں کی سیر کے لیے حویلی سے نکلی۔ وہ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ گیٹ سے باہر نکلے ہی تھے کہ جمال آغا تیزی سے ان کے پیچھے آیا۔ آپ کو بابا صاحب بلا رہے ہیں، وہ حسن افندی کو دیکھ کر بولا۔ آپ جائیں، میں نازلی کو گاؤں کی سیر کرا دیتا ہوں۔ وہ شرافت سے بولا۔ اوکے بیٹا۔ حسن افندی نے کچھ پل سوچا، پھر اس کا شانہ تھپک کر اندر چلے گئے، جبکہ نازلی کا دل کیا کہ وہ بھی بھاگ کر بابا جان کے پیچھے چلی جائے، پر جا نہ سکی۔ چلیں کزن صاحبہ، جمال آغا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نازلی بیزار سی اس کے آگے بڑھی۔ گاؤں اس قدر خوبصورت تھا کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی ویسے ہی اس کی بیزاری ہوا ہونے لگی۔ وہ جمال آغا کو بھول کر آس پاس کے مناظر کو دیکھتی کھوسی گئی تھی۔ اچانک آغا جمال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ ہمارے دل کی مت پوچھو، بڑی مشکل میں رہتا ہے، ہماری جان کا دشمن ہمارے دل میں رہتا ہے۔ سب اپنوں کے بیچ ہاشم کو اس کان سی لڑکی کی یاد شدت سے ستانے لگی اور اس کا دل کیا کہ وہ کاش اس کے ساتھ ہوتی تو آج وہ خود کو بالکل مکمل محسوس کرتا۔ سب کے ساتھ خوشگوار وقت گزار کر وہ واپس جانے کے لیے حویلی سے نکلا تھا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر چل رہی تھی۔ سڑک کی دونوں طرف دور دور تک خوبصورت کھیت پھیلے تھے۔ کھلی کھڑکی سے اندر آتی تازی ہوا
کو اس نے اپنی سانسوں میں اتارا۔ آج وہ بہت اچھے موڈ میں تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج دشمن جانا اس کے پہلو میں ہوتی۔ اس کانچ کی گڑیا کے خیال پر مسکرا کر اس نے گردن پھیر کر کھڑکی کے باہر نظر ڈالی تو جو منظر دیکھنے کو ملا اس پر اسے یقین آیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی اور اسے لگا کہ اسے دھوکا ہوا ہے، پر نہیں، وہ وہی تھی۔ اس شخص کے کندھے پر لگی اسے اگلے پل سے اس نے اس شخص کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ ہاشم کے اوپر جیسے کسی نے کھولتا پانی ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جھٹ سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس سے دور ہو کر نازلی نے اسے کھا جانے کے انداز میں گھورا۔ کیچڑ ہے اس طرف، میں نے تمہیں بچایا ہے اور تم شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھے گھور رہی ہو۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں کچھ پل پہلے نازلی قدم رکھنے والی تھی۔ تو آپ بول سکتے تھے نا، یوں کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تب کر بولی تھی، اچھا معاف کر دو۔ وہ مکاری سے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ہاشم کی کار دیکھ کر جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ اب ہاشم کو آگ بگولا ہوئے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ ایک دم کمینگی سے ہنسا۔ اب مزہ آئے گا، اس نے بڑبڑا کر تھوڑی کھجائی۔ نازلی اسے مسلسل پیچھے دیکھتے پا کر پلٹی تو اس کی نظر ہاشم خان پر پڑی اور اس کی سانسیں اٹکی۔ اف، وہ یہاں بھی آ گیا۔ قریب آتے ہی ہاشم نے غصے سے جمال آغا کو کالر کو پکڑا۔ تم جیسے کمینے آدمی سے ایسی تھرڈ کلاس حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے؟ ہاشم دھاڑا تھا۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ پل پہلے جو ہوا تھا اس کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ جمال آغا معصومیت سے بولا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ ہاشم کا ہاتھ اٹھا پر نازلی نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تیزی سے بولی۔ وہ اگر جمال آغا پر ہاتھ اٹھا لیتا تو امتل افندی سمیت جمال آغا کے گھر والے بھی نازلی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ۔ ہاشم نے دانت پیس کر نازلی کو گھورا۔ نازلی کو بھی غصہ آ گیا۔ پہلے وہ خود کم تھا جو باقی سب کو بھی اس کے پیچھے لگانا چاہتا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے آپ سے مدد مانگی ہے، سمجھے آپ؟ نازلی نے تب کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اس کے انداز پر ہاشم حیران رہ گیا اور اس شخص کے لیے اس طرح لڑ رہی تھی۔ چھوڑیں انہیں۔ اس کے کہنے پر ہاشم نے لب پینچ کر جھٹکے سے جمال آغا کو چھوڑ کر پھر ایک سرد نگاہ نازلی پر ڈالی۔ چلیں ڈیئر، جمال آغا نے نازلی سے کہا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھی۔ جب ہاشم بولا تم اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤ گی، اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ یہ میرے ساتھ آئی تھی اور میرے ساتھ ہی جائے گی۔ ہاشم خان، جمال آغا اسے گھور کر سنجیدگی سے بولا۔ نازلی نے پریشانی سے انہیں دیکھا اور وہ ان دو پاگلوں کے بیچ پھنس گئی تھی۔ چلو نازلی، گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ جمال آغا نے نازلی کو دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، ہاشم نے ضدی انداز میں کہہ کر جمال آغا کو گھورا۔ چلو نازلی، ہاشم کی بات کو اگنور کرتی جمال آغا کو دیکھ کر جلدی سے بولی، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ ہاشم کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے وجود سے آگ کی لپٹیں اٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس ضد کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سمجھتا دل بھی نہیں، پر میں بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ہائے کر بائے کر جمال آغا نے خوشی سے آنکھ دبا کر حباست سے مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ نازلی کی بات پر ہاشم کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آج پہلی بار جیسے اس نے ہاشم خان کو مات دی تھی۔ جمال آغا کی بات پر نازلی نے پلٹ کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ کزن، اسے لمحہ بار حیرت ہوئی۔ اگلے پر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ اس کی بلا سے وہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ بھی لگتے ہوں، بس اس کی جان چھوڑ دیں۔ جمال آغا ہنستا ہوا بھاگ کر نازلی کے ہم قدم ہوا۔ اسے جمال آغا کے ساتھ جاتے دیکھ کر ہاشم کی روح پناہ ہونے لگی۔ یہ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے ایک سے دوسرا فیصلہ کرتا ہوا پلٹ کر مضبوط قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ جو بھی کرے گا اس کی ذمہ دار خود نازلی حسن افندی ہوگی۔ گاؤں میں دو حویلیاں تھیں۔ بڑی حویلی سلطان آغا خان کی خان بابا کی حویلی تھی اور چھوٹی حویلی فروز آغا خان کی بابا صاحب کی تھی۔ وہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے دونوں کے بیچ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے دونوں حویلی والوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ جمال آغا بھی اپنے باپ کی طرح حاسد انسان تھا۔ ہر الٹے کام میں اس کے باپ کی سپورٹ حاصل تھی، اس لیے وہ کھل کر ہاشم سے اپنی دشمنی نبھا رہا تھا۔ عشق کا آئین تو عذاب تھا ہی صاحب، چین سے شدید ہوا تو کاف سے قہر بن گیا۔ اگلے دن ہاشم سنجیدہ سا آفس میں داخل ہوا تھا۔ علینا، اس نے اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو آواز دی۔ جی سر۔ اس کے پکارنے پر علینا جھٹ سے حاضر ہوئی، تیزی سے ہاشم کے ساتھ چلتی روم میں داخل ہوئی۔
علینا پیاری سی بہت ڈیسنٹ سی لڑکی تھی۔ وہ 2 سالوں سے ہاشم کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ اس کی اچھی نیچر کی وجہ سے ہاشم اسے بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ علینا آج میری کتنی میٹنگز ہیں؟ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر فائل دیکھتے ہوئے بولا اور وہ علینا اس کو آج کی اپ ڈیٹس بتا رہی تھی۔ جی سر، مسٹر احمد اور مسٹر علی کے ساتھ میٹنگ ہے، اور وہ اسے بتاتی جا رہی تھی اور ہاشم خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ بات مکمل کر کے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ سب میٹنگز کینسل کر دو، اسے آرام سے کہہ کر فائل اسے پکڑائی۔ جی، علینا نے حیرت سے کہا، کیونکہ 2 سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب ہاشم نے اپنی میٹنگ کینسل کرنے کا کہا تھا۔ اس فائل کو چیک کر لینا۔ اوکے، اسے دیکھ کر کہتا وہ کرسی سے اٹھا۔ جی سر، میں کر لوں گی۔ علینا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ آج وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاشم روم سے نکلا تو وہ بھی چونک کر باہر نکلتی اپنے کام میں لگ گئی۔ ہاشم نے گاڑی آگے بڑھائی، پھر موبائل اٹھا کر اسپی کو کال ملانے لگا۔ ونڈ اسکرین پر باہر گور تھا۔ وہ کافی دیر تک اسپی سے باتیں کرتا رہا، پھر فون بند کر کے اسے دوسرا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کو خدایا کمال دیتا ہے۔ ناظرین، نہا کر واش روم میں سے نکلی، بالوں کو خشک کر کے اس نے ٹاول ایک سائڈ پر رکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ کالے لباس میں اس کا گلابی چہرہ چمک رہا تھا، نیلی جھیل کی آنکھیں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے برش رکھ کر ہاتھ بڑھا کر بالوں کو جھٹکا تو سیاہ بال اس کی کمر اور چہرے کے گرد بکھر گئے۔ اس وقت وہ جان لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود پر ایک نظر ڈال کر وہ دوپٹہ اٹھانے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، تبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ کچھ پل وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب پر کچھ پل خاموشی رہی، پھر وہ بھاری آواز گونجی جو اس کے ہوش اڑا گئی۔ وعلیکم السلام، ہاشم نے جواب دیا۔ میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ نازلی نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا نمبر حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ سنجیدہ سے بولا۔ خیر، میں تمہارے گھر کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی باہر آؤ، وہ باروب انداز میں بولا۔ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ وہ آئے اور نازلی اس سے ملنے جائے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بھلا آپ سے کیوں ملنے لگی؟ نازلی نے غم و غصے سے کہا۔ میں پورے ہوش میں ہوں نازلی حسن افندی، مجھے تم سے تابعین کے متعلق بات کرنی ہے۔ اگر آنا چاہو تو آ جانا، ورنہ آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سرد انداز میں اپنی بات پوری کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ نازلی کتنے ہی پل حیرت سے موبائل اسکرین کو گھورتی رہی۔ اوف اللہ، اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ اس نے تب کر خود کلامی کی۔ کچھ وقت گزرا تو اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتی بڑبڑا رہی تھی۔ آپی کے بارے میں اس شخص سے نے کیا بات کرنی ہوگی؟ کہیں وہ آپی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اور پھر اس نے سوچ لیا۔ دل کی بے چینی بے حد سے بڑھی تو اس نے لمبی سانس کھینچ کر جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا اور کھلے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے کسی کو نہ پا کر اس نے شکر ادا کیا، پھر تیز قدموں سے چلتی مین گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے آس پاس نظر ڈرائی، کچھ دور روڈ کی ایک طرف وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سے وہ سیاہ آنکھیں نازلی پر جمی تھی، اور وہ اس نے نازلی کے دل میں آئی کہ وہ یہیں سے وہ پلٹ جائے، پر چلی جائے، پر پھر سوچا یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو اس کی بات سن ہی لوں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تیرے سوا کسی اور کے کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ تو خود ہی سوچ کہ تیرے جیسا اور کوئی ہے؟ ہاشم دیوانہ سا ہوا سیاہ لباس میں آتی اس کانچ سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا نے نازلی کے سر سے دوپٹہ اتارا تو سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ مومی ہاتھ بڑھا کر اس نے بال پیچھے کر کے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ہاشم بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھتا نازلی کا ایک ایک قدم اسے بے خود کر رہا تھا۔ اس لڑکی سا حسین دلکش کوئی بھی ہوگا، اس شخص کی نظر تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ پرکشش شہزادی تھی جس نے اس شہزادے کو اپنا غلام بنا ڈالا تھا۔ نازلی اس سے کچھ فاصلے پر رکی۔ جو بات بھی ہے جلدی کہیں، وہ عجلت میں بولی۔ یہاں نہیں، کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، نازلی نے اسے دیکھ کر کہا۔ تمہاری مرضی پر سوچ لو، اگر ہمیں یہاں کسی نے دیکھ لیا
تو کیا ہوگا، وہ بے پرواہ انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نازلی ایک دم پریشان ہوئی۔ پر میں زیادہ ٹائم نہیں رکوں گی، اس نے ہاتھ مسل کر کہا۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب تو بولے، نازلی نے بے چینی سے کہا۔ کہیں آرام سے بیٹھ کر بتاؤں گا، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کی بات پر نازلی کو غصہ آیا۔ یہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا بات ہے؟ وہ تب کر بولی تھی، اور پھر صبر سے کام لو، کچھ وقت تک جان جاؤ گی۔ وہ سنجیدہ سے ایک طرف ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ نازلی بے تابی سے ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیا بات کرنے والا تھا۔